Ya Shakuru, the appreciative. Bismi ya Shakuru Rabbul Alameen. Bismillahi. A'malu ala Daud shukran wa qalilan min ibadiya shukur. Sadaqallahul Aliyyul Azim. اے داؤد کے خاندان والو، تم شکریہ میں نیک کام کرو اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ حقیقی عرفان میں آپ تمام سامعین و ناظرین و حاضرین کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، ہم شکر ادا کرتے ہیں اس رب العالمین کا کہ اس نے آج ہمیں پھر ایک نئے عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر کیا، یعنی مظہر صفات خداوندی میں آج جو ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یا شکورو۔ عزیزم، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابھی جو آیت تلاوت کی وہ ہے قرآن شریف 22واں پارہ سورہ سبا 34واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 13۔ اسی طرح ہم ایک اور آیت کی طرف چلتے ہیں، پارہ 13 سورہ ابراہیم 14واں سورہ ہے اور 5ویں نمبر آیت ہے، اور فتح محمد جالین صاحب کا یہ ترجمہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 325۔ یہی آیت جو دوسری جگہ ہے وہ 21واں پارہ اور 31واں سورہ ہے، سورہ لقمان، اور 31ویں آیت ہے اور صفحہ نمبر ہے 545۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے نشانیاں ہیں۔ دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہے۔ عزیزاں، پورے قرآن شریف میں ہم اگر غور کرتے ہیں تو 76 مقام پر یہ لفظ شکر کا استعمال ہوا ہے، اور کتاب مقدس میں یہ 132 مقام پر آیا ہے۔ دوسرا سمیعول 22واں باب اور آیت نمبر 50 میں ہے، اس لیے خداوند میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدح سرائی کروں گا۔ اور زبور یعنی جناب داؤد فرماتے ہیں اس میں تیسرا زبور اور آیت نمبر 4، زبور 30 آیت نمبر 4، خداوند کی ستائش کرو اے اس کے مقدسو، اور اس کے قدس کو یاد کر کے شکر گزاری کرو۔ دیکھیں، شکر گزاری یہ انسان کا کہ روحانی تعلق سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے، قرآن میں بھی ایک جگہ ہے اما شاکرا و اما کفورا، یا تو شکر گزار بندہ بن جاؤ یا انکار کر کے کافر ہو جاؤ۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس آیت میں کیا سیکھا یا ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے۔ ہم نہ صرف اس خدا کا شکر کریں بلکہ مقدسوں کا بھی اپنی خوشی سے شریک کریں اور انہیں دعوت دیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر اس کی حمد اور شکر گزاری کریں۔ کس کی؟ وہ شکور کی، اس خدا کی جس کا ایک اسم صفاتی ہے شکور۔ ہم اکیلے حمد یا گیت یا جو بھی گائیں اکیلے نہ گائیں بلکہ کوائر کی شکل میں گائیں۔ اور اسرائیل کا شیریں نغمہ پرواز خدا سب کو لوگوں کے لیے بلاتا ہے کہ وہ خدا کی ستائش کریں اور اس کے مقدس نام کی شکر گزاری کریں۔ اب آپ ایمان سے کہیے کہ کیا ہم سب شکر گزار ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم شکر گزار ہیں کہ نہیں۔ یہاں ہم آپ کی خدمت میں چند ایک بزرگوں کی شکر گزاری ہم کیوں کریں جو خدا کہتا ہے شکر گزاری کرو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب اپنے اپنے والدین کی جو انہوں نے خدمت انجام دی، یعنی جنہوں نے ہماری پرورش کی، جن استادوں نے ہمیں تعلیم دی یا جنہوں نے ہمیں سکھایا، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں شکر گزاری کا حق، کیا ہم نے اپنے والدین کو شکر گزاری کا حق ادا کر دیا؟ حضور والا، آپ جب غور کریں گے تو ہم اس عمر میں پہنچ کر بھی اگر چاہیں کہ اپنی والدہ کی ایک شب کا جاگنا یعنی ایک رات کا جاگنا ہم پورا نہیں کر سکتے جب وہ گیلے بستر میں سوتی تھیں۔ اب تو زمانہ بدل گیا ہے، پیمپر پہنا دیے جاتے ہیں بچے کو، ماں کہیں ہوتی بچہ کہیں ہوتا ہے، لیکن ہم اس زمانے کے بات جب ہم بچے تھے۔ تو آپ غور کریں کہ ہماری اس وقت کی زبان جو ہمیں کچھ بھی نہیں آتی تھی، تو اس زبان سے بولنا کس نے سکھایا؟ آج ہم جو بولتے ہیں وہ ہمارے والدین ہی ہیں۔
ہاتھ تو تھے، آنکھیں تو تھی ہمارے پاس، لیکن کسی چیز کی شناخت نہیں تھی۔ پہچان کس نے کرائی؟ وہ ہمارے والدین تھے۔ عزیزم، آپ غور کریں کہ کان تو ہمارے پاس تھے، آج بھی ہیں، لیکن اس کان کو سننے کی جو آواز کی تفریق ہے، یہ کس نے سکھائی؟ یہ فلاں کی آواز، یہ فلاں کی تمیز کس نے سکھائی؟ اس والدین نے۔ ہاتھ تو تھے ہمارے پاس، لیکن گرفت کی قوت نہیں تھی، جو چیز پکڑتے تھے چھوٹ جاتی تھی۔ یہ کس نے سلیقہ سکھایا؟ وہ والدین ہیں۔ پیر تو تھے ہمارے پاس، لیکن چل نہیں پاتے تھے، قوتیں نہیں تھی ہمارے پاس کہ ہم چل سکتے، لیکن یہ کام کس نے سکھایا ہمیں؟ یہ ہمارے والدین ہی تو تھے جنہوں نے ہمیں یہ کام سکھائے۔ تو عزیزو، کیا ہم اپنے والدین کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے کر لیا تو بہت خوب، مبارک ہو آپ کو۔ ہم ان کے لیے، آج کے نوجوان بچوں کے لیے یا بیٹے بیٹیوں کے لیے کرتے ہیں کہ دیکھیں، والدین بہت بڑی نعمت ہیں۔ پوچھ ان بچوں سے جا کر جن کے مر جاتی ہے ماں، کن کی مامتا کیا چیز ہے؟ وہی بچے بتا سکتے جس کے پاس آج ماں نہیں ہے، والدین نہیں ہے۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس والدین ہیں۔ ان کی خدمت کر گزاری ہے، ان سے دعائیں لیجئے، ان کو شکر گزاری کیجئے کہ خدا آپ کو شکر گزار بندوں میں شمار کرے۔ آئیے ہم چلتے ہیں عزیزو، ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ان استادوں سے جنہوں نے ہمیں فارسی، اردو یا عربی یا سندھی یا پنجابی جو بھی زبان ہم نے سیکھا ہے، حروف تہجی جو انہوں نے ہمیں سکھائی الف سے یہ تک، یا انگریزی زبان سیکھی، انگلش A to Z، یا گنتی سکھائی 1 سے 100 تک، کیا ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یا آج ہم جس اس زیور علم سے، تعلیم سے ہمیں آراستہ کیا، اور آج ہم دنیا میں مختلف کونوں میں دندناتے پھرتے ہیں، وہ علم کا زیور پہنے ہوئے، وہ ڈگریاں لے کر کے، وہ لیکچرز ہمارے، وہ پروفیسرز، وہ اساتذہ اکرام، وہ عالم جنہوں نے ہمیں علم دیا، کیا ہم ان کے شکر گزار ہیں؟ غور کریں، کیا ہم شکر گزاری کرتے ہیں؟ بالکل ہمیں کرنی چاہیے۔ ان کو بھی دعا میں یاد رکھنی چاہیے کہ خدا نے ہمیں ایسے استاد دیے جو ہم کو شکر گزاری کی عادت ڈالیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے خدا کی طرف سے۔ عزیز، ہم چلتے ہیں ایک اور چیز کی جانب کہ زبور ہم کی تلاوت کرتے ہیں، اور زبور 6 باب کی 8ویں آیت ہے، کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ یہ جناب داؤد کہتے ہیں۔ اور یقیناً ہم اس زبور میں کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے، صحت یابی کے لیے جب انسان کو صحت مل جاتی ہے، اور صحت اگر نہ ملے تو انسان آخر میں کہاں؟ قبر کے اندر چلے جاتا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کیا قبر میں کوئی تیری شکر گزاری کر سکتا ہے؟ نہیں عزیزو، خدا کی شکر گزاری کریں کہ اس نے آپ کو صحت دی۔ اور جناب داؤد بالکل پسمردہ حالت میں تھے، ہو گئے تھے، انہیں بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، ان کے دشمن ان کا مذاق اڑا رہے تھے، اور ایسے میں انہیں بالکل یقین نہیں تھا کہ ہاں ہم بچ جائیں گے۔ وہ بالکل مردہ حالت میں تھے، کوئی امید جب نہیں تھی، تب انہوں نے اس پروردگار عالم کو، اپنی اس مصیبت میں خدا کو یاد فرمایا، اور خدا نے انہیں موت کے دہانے سے واپس لے آئے، اور ان کی فریاد کا جواب دی کہ وہ پاتال میں بھی اپنے بندے کو یا بندی کو وہ زندگی عطا کرتا ہے، مشکلوں سے بچاتا ہے۔ عزیزو، آپ غور کریں کہ جب تک ہم شکر گزاری کرتے رہیں گے، خدا ہمیں نعمتوں سے آراستہ کرتا رہے گا۔ پہلا تھسلونیکیوں اور اس کے 5ویں باب کی 15 سے 18 آیت، اس میں ہے، خبردار کوئی بدی کے عوض بدی نہ کرے، یعنی کوئی آپ کے ساتھ بدی کرتا، آپ کے ساتھ بدی نہ کرو، بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے در پر رہو، اور آپس میں بھی اور سب کے ساتھ بھی، یعنی آپس میں تو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، لیکن سب کے ساتھ، سب پوری قوم کے ساتھ، پورے عوام کے ساتھ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ آپ خاص کر الیکشن کے دنوں میں دیکھیں گے کہ بڑے دعوے ہوتے ہیں، لیکن ایک ساتھ ختم، ہر چیز ختم۔ تو نیکی کرنے کی عادت ڈالیں، اور ہر وقت آپ خوش رہیں، کہ ہر وقت خوش رہنے سے بھی خدا کی نعمت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور بلا ناغہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، پوری قوم کے لیے، حکومت عنان، حکومت وقت کے لیے، آپ جس شہر میں رہتے ہو شہر کے لیے، آپ جس محلے اس محلے کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کریں۔ اور پھر کہتا ہے کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر بات میں شکر گزاری کریں، کہ ہم شکر کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے آج یہ دن ہمیں دکھائی، اتنی خوبصورت موقع ہمیں دیا کہ ہم تیرے شکر گزاری کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔
تو آپ ہم جب یہ اس آیت کی ہم تلاوت کر رہے تھے، غور کر رہے تھے، تو میرے ایک استاد محترم وہ بھی جب اس آیت پہ غور کر رہے تھے تو آپ نے ایک عبادت میں اس کے بارے میں کہا، اور میں نے بھی غور کیا کہ کیا ہم واقعی شکر گزار ہیں خدا کے؟ کیونکہ وہ خدا جو ہمارا حقیقی خالق و مالک ہے اور جو ہر آن ہمیں دیکھتا ہے، ہر آن اپنی نعمتوں سے ہمیں آراستہ کرتا ہے، ہمیں سرفراز عطا کرتا ہے، ہمیں برکتیں عطا کرتا ہے، کیا واقعی ہم خدا کے شکر گزار ہیں؟ ہر شخص اگر اپنے دل سے پوچھے اور کائنات میں غور کرے، اپنے پر غور کرے، تو اس کی نعمتیں بے انتہا ہے، لیکن شکر گزاری نہیں ہے۔ آج ہمارا معاشرہ جو مفلوق الحال ہو چکا ہے، یہ ناشکر کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم شکر گزاری کرنا سیکھ جائیں، دعا کرنا سیکھ جائیں، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ خدا یونہ نبی کے زمانے میں ان نینوا والوں کو عاجزی، ان کے ساری شکر گزاری اور دعا اور توبہ کو قبول کیا، ہماری نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ بس آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ اس بات میں سر ہلائیں گے اور ضرور کہیں گے ہم پہلے اپنے والدین سے کا شکر ادا کریں، ہم اپنے ان استادوں کا شکر ادا کریں جنہوں نے ہمیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، جنہوں نے ہمیں فن سے آراستہ کیا، ان تمام باتوں کا ان کا شکر ادا کریں جو آپ کے پڑوس میں آپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ان کا شکر ادا کریں جنہوں نے آپ کو ملازمت دلائی، کہیں نوکری دلائی، ان کا شکر ادا کریں کہ جنہوں نے آپ کو برسر اقتدار کیا۔ ہر پل عزیزو شکر گزاری بہت ضروری ہے۔ ان تمام باتوں سے بڑھ کر جس ذات نے ہم سب سے محبت کی ہے، ہم سب اس کے شکر گزار ہیں، وہ خداوند قدوس جس نے ہمیں انسان بنایا، عقل و شعور بخشی، اور کیا ہم اس کے شکر گزار ہیں خدا کے؟ حقیقتاً خدا تعالیٰ ہی شکر گزاری کرنے کی چاہیے، اور کیونکہ کلام میں یہی لکھا ہے کہ ہر بات میں شکر گزاری کرو۔ عزیزم، اب ہم چلتے ہیں زبور کی جانب، اور اس کے 45واں زبور، اس کی آخری دو آیت 16ویں اور 17ویں آیت ہے یہ کہ تیرے بیٹے تیرے باپ دادا کے جانشین ہوں گے، جن کا تو تم کام روئے زمین پر سردار مقرر کرے گا، جن کا تو وہ تم کو سردار روئے زمین پر سردار مقرر کرے گا۔ میں تیرے نام کی یاد کو نسل در نسل قائم کر رکھوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب داؤد کہہ رہے ہیں۔ جناب داؤد فرماتے ہیں کہ میں تیرے نام کی یاد کو نسل در نسل قائم رکھوں گا۔ اب جناب داؤد کی دعا ہے اور خدا سے دعا کرتے ہیں، اس لیے امت ابد الاباد تیری شکر گزاری کریں گی۔ اب دیکھیں کہ جتنی بھی امتیں ہیں شکر گزاری جو کرتی ہیں، جناب داؤد کی دعا کو خدا نے قبول کی، اور پھر ہم غور کرتے ہیں کہ وہ اس سے بیٹوں کا وعدہ کرتا ہے کہ جو اپنے بزرگوں کے جائز جانشین ہوں گے، اور پھر وہ دنیا کی اپنی حکومت کے لیے تقسیم کریں گے جہاں تک بادشاہ کا تعلق ہے، یعنی نسل در نسل۔ تو جناب داؤد کے بعد ان کے بیٹے آئے اور بھی حکومتیں ہوئیں، لیکن عزیزو اس کے نام کی تمجید ہوگی، کوئی ایسا قوت نہیں، کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا کے نام کی تمجید نہ کرتا ہو۔ قرآن میں ایک جگہ ہم نے مطالعے میں پڑھا تھا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین اور آسمان کی ہر شے خدا کی تسبیح کرتی ہیں، شکر گزاری کرتی ہیں۔ یسبح للہ من فی السماوات و ما فی الارض، یعنی ہر شے، خواہ وہ ذوی العقول ہو یا غیر ذوی، یعنی عقل والے ہوں یا غیر عقل والے ہوں، سب اس کی حمد کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور نہیں کرتا تو انسان نہیں کرتا ہے، سب اپنے کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اپنے لیڈروں کے، اپنے علماء کے، دوسرے کی شکر گزاری تو کرتے ہیں، لیکن خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے بہت کم لوگ نظر آئیں گے۔ آپ میڈیا میں بیٹھ جائیں، دیکھیں تمام پروگرام میں ہوتے ہوئے بہت کم لوگ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، پروگرام کے اینڈ پہ بھی خدا کا شکر ادا نہیں کرتے، تو بتائیں وہاں تو فساد ہی فساد ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی لیے ہر کام میں پہلے دعا، پھر اس خدا کی شکر گزاری لازمی ہے۔ عزیزم، زبور شریف کی یہ 119ویں باب کی 7ویں آیت ہے کہ جب تیری صداقت کے احکام سیکھ لوں گا، سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا۔ یہ جناب داؤد فرماتے ہیں کہ میں خداوند کے سب سے بڑی صداقت کے احکام، کہ صداقت کس چیز میں ہے؟
تو لہٰذا کتاب میں احکام کا جاننا ضروری، یعنی شریعت کی باتیں کر رہے ہیں، اور جب وہ کام آ جاتا ہے، وہ کام سیکھ لیتے ہیں، وہ باتیں سیکھ لیتے ہیں شریعت کی باتیں، تو پھر خدا کے شکر گزاری میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی زبور کے 136 میں فرماتے ہیں، اس کے 4 آیت میں ہے کہ خدا کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور ہر آیت میں یہ جو 136 زبور ہے، ایک سے لے کر آخر تک جب ہم جاتے ہیں تو ہر آیت کے بعد، ہر آیت کے آخر میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس میں بھی دوسری آیت میں بھی ہے کہ الہوں کے خدا کا شکر کرو، الہ تو میں نے معبود کے، لیکن خدا وہ ہے جو تمام معبودوں کا معبود ہے، اس کا شکر ادا کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ جناب داؤد زبور کے 136 کی تیسری آیت میں فرماتے ہیں کہ مالکوں کے مالک کا شکر کرو، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی مالک تو ہر کوئی ہو سکتا ہے، لیکن جو حقیقی مالک ہے وہ خدا ذوالجلال ہے، تو اس جو تمام مالکوں کا مالک خدا ہے، اس کا شکر کرو۔ دیکھیں ہر موقع پر ہمیں شکر گزاری کی تربیت دی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم شکر گزاری نہیں کر پاتے ہیں۔ آئیے اب آخری زبور 145 کا 10، اے خداوند تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ مبارک یعنی برکت والی ذات، ایک ہی ہے، وہ خدا ہے، اور سب اس کے شکر گزاری کریں گے۔ عظم حیرات، بالکل حیرانگی کی بات ہے، حیرت انگیز تحفے کے لیے کہا جاتا ہے کہ شکر کرو۔ خدا نے ہمیں تحفہ دیا ہے اور حیرت انگیز تحفہ ہے، کیا آپ اس تحفے کو جاننا چاہیں گے؟ جی ہاں، آپ کی سماعت کے لیے میں یوحنا کی انجیل، یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 3 باب کی 13 سے 16 آیت کے ہم ترجمہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا ہے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیزو، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ حقیقت سچائی ہے۔ عزیزو، اب ہم اس آیت کی جانب جائیں گے جو یونیورسل ٹروتھ کہلاتی ہیں، یعنی حقیقت پر مبنی ہے، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور یہ ہے 16ویں آیت۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ صرف ایک شخص، یعنی ہم نے جو 13ویں آیت پڑھی، 14ویں آیت، اس میں ہے کہ صرف ایک شخص جو آسمان کی باتیں کرتا ہے، وہ کون ہے؟ جو آسمان کی باتیں کرنے کا اہل ہے، اور وہ صرف ایک ہی ہستی ہے جو آسمان میں ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع۔ جناب یسوع صرف انسانی استاد نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنہیں خدا نے بھیجا تھا، بلکہ وہ ہستی جو ازل سے خدا باپ کے ساتھ ہے، وہ آسمان سے زمین کی جانب قدم رنجا فرمائی۔ اور جب خود انہوں نے فرمایا کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جناب ہنوک اور جناب ایلیا جیسے جن کا تذکرہ پرانا عہد نامہ میں ہم نے پہلے بھی ان کا ذکر کر چکے ہیں، تو آپ ان کے مقدسین آسمان پر نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں جب یہ عمل خود اسی مسیح کی قدرت سے ہوا تھا۔ ابھی سوچ رہے ہیں کہ مسیح کی قدرت سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم آخر جب چلیں گے پھر ہم آپ کی اس پہ واضح کر دیں گے۔ اسی کی ہم دوسری تشریح دیکھتے ہیں، دوسری جانب غور کرتے ہیں کہ دوسری تشریح ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ کسی انسان کی خدا کی حضوری میں مسلسل رسائی نہیں، یعنی کوئی بھی انسان خدا کی حضوری میں مسلسل رسائی نہیں حاصل کر سکتا۔ اگر کسی نے کیا ہے رسائی تو وہ صرف مسیحی کو حاصل ہے۔ وہ ایک بے مثال طریقے سے خدا کے ساتھ سکونت گاہ تک جا سکتے ہیں، جہاں خدا وہاں تک وہ جا سکتے ہیں، اور وہاں تک کسی کو رسائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں پہ وہ روشنی ہے، وہ نور ہے، وہ باتیں ہیں جو سوائے مسیح کے اور خدا کے کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ وہ اسی آسمان سے زمین پر ہم گناہگاروں کی خاطر آئے، تشریف لائے۔ اور بات یہ جناب مسیح نے جب نیکودیمس کا بھی میں نے ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا، اور اس نیکودیمس کو جاننے کے لیے آپ یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم انجیل کے لیے
یا اس کتاب مقدس حاصل کرنے کے لیے آپ ہمیں اپنا ایڈریس ضرور بھیجیے گا تاکہ ہم آپ کو اس کو آپ کے پتے پر بھیج سکیں۔ تو نیقودیمس سے گفتگو فرما رہے تھے کہ دوبارہ پیدائش کے بارے میں۔ تو نیقودیمس وہ ایک عالم تھا، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے اس سے فرمایا تھا کہ اس وقت آسمان میں ہوں، حالانکہ آپ زمین پہ تھے، لیکن وہ کہنے کہ تم کیا بات، اس وقت بھی میں آسمان میں ہوں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقت میں خداوند یسوع خدا ہیں، کیونکہ آپ کامل خدا اور کامل انسان ہیں۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ اس وقت بھی آسمان میں ہوں۔ اس لیے ایک ہی وقت میں سب جگہ حاضر ہونا وہ خدا ہی کا کام ہے، اور خدا کی صفات میں سے ایک صفت جو یہ ہے کہ وہ حاضر، یعنی خدا حاضر ہے۔ عظیم خدا کی اس صفت کو جاننے کے لیے ہمیں مطالعہ بہت ضروری ہے کہ یسوع کو سمجھیں۔ جب تک یسوع سمجھ میں نہیں آئے گا، خدا سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور ہم جب کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو پھر اور دور جدید کے جو علماء ہیں، اور وہ جب اس چیز کو پڑھتے ہیں کہ جو آسمان میں ہیں، کہ الفاظ ان کی سمجھ سے بالا ہو جاتی ہے، وہ نہیں سمجھ پاتے، لیکن مصودوں کی ان الفاظ کی تصدیق ہوتی ہے، اور متن کا حصہ بھی یہی ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اور وہ آسمان پہ بھی ہے اور زمین پر بھی ہے۔ اعظم یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کے 10ویں باب کی 11ویں آیت میں ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ اعظم ہم آپ سے یہاں سوال پوچھتے ہیں، اجازت ہے؟ بالکل، آپ نے اجازت اگر دے تو میں کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا دوست آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے، دوستی تحفہ دیتا ہے دوست کو، اور آپ سے کسی بات پر ناچاقی ہو جائے، ناراض ہو جائے، وہ دوست آپ کا وہ تحفہ آپ سے لے جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھیں کہ واقعی ناراضگی آپ اس کو منانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بالکل اسی طرح کہ خدا بھی ہمیں جو تحفہ دیا ہے وہ یسوع کی شکل میں دیا ہے۔ اب اگر خدا ناراض ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ اب دوبارہ خدا آئے گا، لیکن کس طرح آئے گا؟ وہ دوسرے انداز سے اس کے آنے کے۔ یہاں جو ہم نے آیت کی تلاوت کی تھی کہ ہر اچھا چرواہا میں ہوں، اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ اب ہم آپ سے جو سوال کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ کیا آپ اپنے بیٹوں کے یا کسی بھی ایک بیٹا کو دوسروں کی خاطر قربان کریں گے؟ دوسرے جتنے بھی گناہ گار ہیں ان کے لیے جان دینے کے لیے گوارہ کریں گے؟ آپ سونپ دیں گے، ٹھیک ہے جاؤ اس کے لیے جان دے دو؟ نہیں عزیزو، نہیں کریں گے، کیونکہ باپ اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنی رضا سے، یعنی اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے اپنی جان کو دے دیتا ہوں۔ کیا آپ دوسروں کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں؟ چلو بیٹا کے لیے نہیں تو آپ اپنی جان دوسروں کے لیے دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، بیٹے کی خاطر والدین اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ وہ مائیں جو جب بچہ جنتی ہیں، ان تمام ماؤں کو سلام جنہوں نے بچے کو جنا، اور کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ اور وہ بعض مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بچہ جنتے وقت زندہ بچہ جن دیتی، لیکن وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ دانیال نبی کا صحیفہ 4 باب کی 34ویں آیت، اس میں ہم غور کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب دانیال جو تھے وہ نبوکدنضر جو تھا وہ آگ میں ڈال دیتا ان کے ساتھیوں کے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ 3 کی جگہ یہ 4 کہاں سے آ گئے، ہم نے تو 3 میں آ کے ڈلوایا تھا۔ تو پھر وہ شکر گزاری کے لیے اپنی آنکھوں کو اٹھاتا ہے، اور اس میں لکھا اور ان ایام کے گزرنے کے بعد نبوکدنضر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں، اور میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اور حی و قیوم کی حمد و ثنا کی، جس کی سلطنت ابدی، جس کی مملکت پشت در پشت ہے۔ عزیزو، ظالم سے ظالم بادشاہ بھی وقت آتا ہے تو خدا کے بندے جو ہیں ان کو شکر گزاری کی یاد دلاتے ہیں، کہ وہ خود شکر گزاری پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی خدا ہے اور ایک ہی ذات ہے، اور اسی کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ عزم یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کرو، یہ کلسیوں 4 باب کی 2 آیت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اے بھائیو، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ، کم ہمتوں کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو، سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ۔ اور پھر جناب مسیح ایک مقام سے گزر رہے تھے، 10 کوڑھی تھے، انہوں نے جناب مسیح سے شفا چاہیے،
جب جناب مسیح نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور ان کاہنوں کو جا کر بتاؤ، تو ان میں سے ایک بھاگا وہ واپس آتا ہے اور یہ کہتا ہوا کہ جب اس نے دیکھا کہ میں پاک صاف ہو گیا ہوں تو جناب مسیح کے قدموں پہ گر جاتا ہے اور شکر کرتا ہے کہ آپ نے ہمیں پاک صاف کر دیا۔ ہم یہاں غور کرتے عزیزو کہ جناب مسیح نے بھی کسی کا شکر کیا۔ جی ہاں، جب وہ پہاڑی کا واز تھا، جب وہ وہاں واز فرماتے 3 دن گزر چکے تھے اور کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ شہر سے جا کر اپنے لیے کھانا بول لیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو تمہارے مہمان تھے، تم نے بلایا تھا اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، کچھ ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا جی 2 مچھلی ہے 5 روٹیاں ہیں۔ مسیح نے اسے ہاتھ میں لیا اور خدا کا شکر ادا کیا، کہ باپ کو شکر ادا کیا اور کرنے کے بعد اسے برکت دی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عزیزو کہ رومیوں میں ہے کہ مسیح یسوع میں خدا کا تحفہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دیکھ ہم تحفہ کا تذکرہ کر رہے تھے، اور کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ خداوند اور یسوع مسیح کا جو خدا کا بیٹا ہے۔ آپ دیکھیں گے یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 11ویں باب کی 41ویں آیت میں ہے، جب لازر مر جاتا ہے اور 4تھا دن گزر چکا ہے، مرتھا کہتی ہے کہ خداوند تو آج آیا، پہلے آتا تو میرا بھائی زندہ بیٹھا، لیکن وہ اس قبر کے قریب جاتے ہیں اور کہا کہ پتھر ہٹاؤ، اور جناب مسیح نے صرف اتنا کہا کہ لازر باہر آ، اور لازر کفن سمیت باہر آتا ہے۔ جناب مسیح اس وقت کہتے ہیں، پس اس نے پتھر کو ہٹایا، پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی۔ عزیزو جناب مسیح کے وسیلے سے خدا دعا کو سنتا ہے، شکر گزاری کو سنتا ہے، لیکن ہم غرض کے رومیوں میں ہے کہ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، مگر جسم کے گناہ میں شریعت کا محکوم ہوں۔ مکاشفہ 11ویں باب کی 17ویں آیت میں ہے، اور یہ کہ اے خداوند خدا قادر مطلق جو ہے اور جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی برکت قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی۔ اور اب آخری کے لیے ہم آپ کو زحمت دے رہے ہیں، یہ آخری آیت ہے متی کی انجیل، جناب متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 26 باب کی 26 سے 29 آیت۔ یہ عشاء ربانی کا وقت ہے، جب آپ آخری وقت ہے جناب مسیح کے پاس، اور وہ جب کھا رہے تھے تو جناب مسیح نے کیا کیا تھا کہ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا کہ لوگ کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا کہ تم اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتروں کے لیے گناہوں کے معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ عزیز ہم غور کریں کہ خدا شکور اور بندہ بھی شکور۔ بندہ تو شکر کرے گا اپنے رب کا، خدا کس کا شکر کرے گا؟ خدا ایک، لیکن اس کے 3 چیزیں اس کے پاس، 3 اختیارات دی، ایک خدا کا اختیار ہے، ایک روح القدس ہے، اور ایک اس کا بیٹا یسوع المسیح ہے۔ تو یسوع نے اپنے باپ کو شکر کیا، اسی لیے وہ شکور ہوا، ورنہ قرآن میں آپ کو کہیں بھی شکور کی تشریح نہیں مل سکتی۔ عزیزم اب کیا آپ ابدی زندگی میں اس خدا وحدہ اللہ شریک کا شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو پھر یسوع کو قبول کرنی پڑے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا لازمی ہوگا، کیونکہ شکور کوئی نہیں ہو سکتا سوائے یسوع کے۔ جیسا اس نے شکر کیا کسی نے کوئی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ عزیزم اس پروگرام کے آخر میں ہماری اسکرین پر آپ کو ویب سائٹ، ای میل، اسکائپ، جو بھی آپ کو سہولت میسر ہو، آپ اپنا کمنٹس لکھ بھیجیں ہمیں بڑی خوشی ہوگی آپ کے سوال کے جوابات دینے پر۔ آپ کو اگر کتاب مقدس چاہیے اور یقیناً چاہیے تو آپ کتاب مقدس کے مطالعے کے لیے ہمیں اپنا مکمل پتہ ضرور لکھیے گا۔ آئندہ نشر کے پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے، اس وقت اجازت، خدا حافظ ناصر۔